السلام علیکم. I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آپ سب کو جمعہ مبارک. جمعہ کی مناسبت سے آج میں جس سورت کے فضائل بیان کرنے لگی ہوں وہ سورت سجدہ ہے، اور یہ سورت 21ویں سپارے میں ہے. کیونکہ سورہ سجدہ 2 ہیں تو جس سورت کے فضائل میں حدیث کی روشنی میں بیان کرنے لگی ہوں وہ پارہ نمبر 21 میں ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک نہ پڑھ لیتے، یعنی رات کو سونے سے پہلے دونوں صورتیں پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا رات کے ابتدائی حصے میں اس سورت کو پڑھا کرو. یہ سورت قبر و حشر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ایک شخص تھا جو یہی سورت پڑھا کرتا تھا اور وہ اس سورت کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا، یعنی اس نے اس سورت کے علاوہ اور کسی چیز کا ورد نہیں کیا تھا اور وہ شخص بہت زیادہ گنہگار تھا. چنانچہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس سورت نے اس پر اپنے بازو پھیلا دیے اور فریاد کی کہ اے پروردگار اس شخص کی بخشش فرما، کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے حق میں اس سورت کی شفاعت قبول فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے ہر گناہ کے بدلے نیکی لکھ دو اور اس کے درجات بلند کر دو. خالد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ بے شک یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے یا الہی اگر میں تیری کتاب یعنی قرآن کریم میں سے ہوں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اس میں سے مٹا دے. نیز حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سورت قبر میں ایک پرندے کی مانند آئے گی، اس پر اپنے بازو پھیلا کر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گی. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے سورت تبارک الذی کے بارے میں بھی یہی کہا. اس سورت کی بھی یہی تاثیر اور برکت ہے، اور حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ یہ دونوں صورتیں پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے. تو وہی بات ہے، قبر کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یقین ہے، ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ قبر میں ایک الگ زندگی ہوتی ہے. انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو انسان کی روح دوبارہ مردے کے اندر آتی ہے، مردہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے، مردہ بیٹھتا ہے اور پھر زندگی کا جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا حساب دینا پڑتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. اور جو 3 سوال ہیں من ربوں کا، اور تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کون ہے، اور اس طرح کے سارے سوالات کے جوابات پوچھے جاتے ہیں. اور یہ بہت ہی زیادہ فکر کرنے والی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ اندھیری قبر ہو اور بالکل ہم اکیلے ہوں، زمین ہو، مٹی ہو، کیڑے مکوڑے ہمارے اوپر چل رہے ہیں، اگر ہم اس قبر کی اندھیری رات کو ہم یاد رکھیں تو صرف اور صرف 10 منٹ لگتے ہیں. سورت تبارک الذی جو کہ 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے اور 21ویں سپارے کی سورہ سجدہ کو ہم رات کا معمول بنا لیں اور روزانہ پڑھیں تو ہمیں اس چیز سے، اس خوف سے انشاءاللہ تعالی نجات ملے گی. کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی، ان کے فرمان میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اس عمل کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں. آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ یہ معمول بنا لیں تو مجھے خوشی ہوگی. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئے مشاہدے تجربے کے ساتھ. اللہ حافظ.